الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی طرز معاشرت اور طرز سماجی زندگی کو امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا۔ اس عنوان کے تحت آج ہماری چھٹی نشست ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک عنوان ابھی ہمارا چل رہا ہے اور وہ ہے اخلاق رسول۔ اخلاق رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسنہ میں سے ایک اہم ترین صفت یہ تھی کہ آپ کے اندر بردباری اور تحمل مزاجی بہت زیادہ تھی، جس کی میرے اندر بہت کمی ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم لوگوں میں بہت زیادہ کمی ہے۔ معاشرتی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کا یا فقدان ہے یا انحطاط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ تحمل، بردباری، نرم مزاجی، کسی کی انتہائی غلط بات سن کر کے بھی برداشت کر جانا بہت بڑی صفت ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یہ بات کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ آپ اپنے مزاج کے خلاف کوئی عمل دیکھتے، کوئی بات سنتے، کوئی معاملہ آپ کی نگاہ کے سامنے آتا، تب بھی آپ بردباری کا، تحمل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ آپ غصہ میں، آپ اپنے خلق کے اعتبار سے غضب میں نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ کے غضب پر آپ کا حلم حاوی تھا، آپ کے غصے پر آپ کی بردباری حاوی تھی۔ اور ان نشستوں کا اور ان موضوعات کے انتخاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہ جن کے نام پر آج ہم
انسان کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس نبی کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ جس نبی کے نام پر آج ہم انسان کو جلانے سے گریز نہیں کرتے، اس نبی کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ جس کے نام پر آج ہم درندگی سے باز نہیں آتے، وہ نبی جو اپنی شخصیت، اپنے مقام اور اپنے مرتبت کے لحاظ سے جتنے اپنے آپ سے واقف تھے، ہم ان کے مرتبت کو، ان کے مقام کو، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں جانتے، جو اپنے مقام کو خود اتنا جانتے تھے کہ انہیں خود معلوم تھا کہ میرا رتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، لیکن ہمیں دعویٰ یہ ہے کہ ہم ان کے مقام کو بہت جانتے ہیں، اس لیے خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، خود ہی فقیہ بن جاتے ہیں، خود ہی بڑے عالم بن جاتے ہیں، اور کسی کی معمولی حرکت یا بڑی حرکت پر خود ہی فتوے جاری کر دیتے ہیں، نہ کسی دارالفتاء سے رجوع کرتے ہیں، نہ کسی عالم سے جا کر پوچھتے ہیں، نہ کسی مفتی سے جا کر کے مسئلے کی نقاہت یا مسئلے کا جو حل ہے اس کو ہم لیتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم خود ہی مفتی بن جاتے ہیں کہ جناب اس نے یہ کیا لہذا یہ تو اب جہنمی ہے، اور اسے جتنا جلد از جلد ہو سکتا ہے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ وہ جنت، وہ جہنم جس کا خوف اور جس کا شوق ہمیں دلایا گیا، اس کا سرٹیفکیٹ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اس میں بھیجنے کا اعزاز اور مقام اور حکم نامہ ہمارے ہاتھ میں آ چکا، ہم جسے چاہیں جنتی بنا دیں، جسے چاہیں جہنمی بنا دیں۔ ایک آدمی اگر چیختا رہے، چلاتا رہے، پیٹتا رہے کہ میرا مقصد قطعاً کسی حوالے سے توہین نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں، تیرے دل میں چھپا کفر بتلاتا ہے کہ تو گستاخ ہے، تیرے دل میں چھپی ہوئی بے ادبی بتلاتی ہے کہ تو گستاخ ہے، ہم دل بھی جھانک لیتے ہیں، وہ خدائی صفات ہم اپنے اندر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ جب وہ ہادی عالم کو پڑھتے ہیں، جب وہ خلق عظیم کے پیکر کو پڑھتے ہیں، جب ان کی صفات اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ان کے اخلاق عظیمہ پر مشتمل ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات کو جب وہ مطالعہ میں لاتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل میں شوق، دل میں ایک جذبہ، دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ہم بھی اس دین سے وابستہ ہو جائیں، ہم بھی اس کاز اور مشن کے حامی اور ساتھی بن جائیں۔ لیکن جب اس مشن والوں کو دیکھتے ہیں، جب اس کاز اور پروگرام والوں کو دیکھتے ہیں، اس دعوت اور اس سلسلے والوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ اگر یہی کچھ ہم نے بھی بننا ہے، یہی کچھ ہم نے بھی آ کر کے، یہی مزاج ہم نے بھی اختیار کرنا ہے، تو پھر اس سے اچھا تو وہی پہلا مذہب ہے، اس سے اچھا تو وہ پہلا ہی انداز ہے۔ بات سمجھ رہے جی؟ تو آج بڑا فقدان ہے حلم، بردباری، نرم مزاجی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اس امت کے اندر اور بالخصوص ہم پاکستانیوں کے اندر قومیت پیدا ہو جائے۔ اے کاش کہ ہم قوم نہ بن سکے، 7 دہائیاں بیت گئی، ہم قوم نہیں بن سکے۔ ہم آج بھی مینارہ پاکستان ہو یا اسلام آباد، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سیالکوٹ ہو یا لاہور، ہم پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم آج بھی ہجوم ہیں، قوم نہیں۔ ہم آج بھی بلوائی ہیں، ہم ملت نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملت بن جائیں، قوم بن جائیں، سمجھیں تو صحیح کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا کیا ہے،
جس دین کے نام پر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اس دین کو جانے تو صحیح. ہم اپنا کوئی بھی عمل، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں اور اپنے علماء سے پوچھیں تو صحیح کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے جس کو تحمل اور بردباری کہتے ہیں، یہ آپ کے غصے اور آپ کے غضب پر حاوی تھی. یہ مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے، ایک بدو ہے اور وہ 2 اونٹ لے کر کے آیا ہے دیہاتی، اور اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش مبارک پر لٹکی ہوئی ایک چادر، اس نے اس کو زور سے کھینچا، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے، زور سے کھینچا، اور اس کھینچنے سے آپ کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئی فوری طور. اور پھر وہ کہنے لگا، توجہ جی، پھر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا لہجہ دیکھیے، اس کے الفاظ پہ غور کیجئے، کیا لہجہ ہے اور کیا الفاظ ہے. کس کو؟ اس ہستی کو جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس ہستی کو کہ کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھے. اس ہستی کو جن کو اللہ نے فرشوں سے عرشوں پہ بلایا، اس ہستی کو جنہوں نے خود کہا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے. لیکن پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھے ولا فخر نہیں ہے، اس بات پہ فخر نہیں کرتا، یعنی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے. چادر کھینچی، گردن میں نشان پڑ گیا، پھر کہنے لگا کہ اے محمد، یہ جو مال آپ کے پاس ہے نہ آپ کا ہے نہ آپ کے والد کا. اندازہ کیجیے، لہجے پہ بھی غور کیجیے، الفاظ پہ بھی. کہتا کیا ہے؟ اے محمد، یہ مال نہ آپ کا نہ آپ کے والد کا، اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو کہا کہ اے نوجوان، واقعی یہ مال میرا نہیں ہے، نہ ہی میرے والد کا ہے. بیت المال کا مال تھا، فرمایا نہ میرا ہے نہ میرے والد کا، لیکن یہ تو تجھے پتہ ہے نا کہ جو لہجہ، جو انداز، جو طریقہ تو نے اختیار کیا ہے، اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس پہ انتقام لیا جا سکتا ہے، اس پہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کا حساب چکایا جا سکتا ہے. جانتے ہیں دیہاتی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ایسا نہیں کریں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ میں ایسا کیوں نہ کروں گا؟ جواب دیا کہ محبوب، آپ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا اس کے ایک اونٹ پر جو لاد دو، دوسرے اونٹ پر کھجورے لاد دو. حلم ہے، بردباری ہے. ایک آدمی آ کر کے آپ کو، آپ کی ذات پر اٹیک کرے، آپ کے والد کا نام لے کر کے اس لہجے میں، تلخ لہجے میں آپ سے بات کرے اور پھر آپ برداشت کر جائیں، بڑی حلم کی بات ہے. اور میرا اور آپ کا مقام ہی کیا ہے؟ میرا اور آپ کا سٹیٹس اور رتبہ ہی کیا ہے؟ جن کے پیچھے انبیاء نے 1.25 لاکھ نبیوں نے نماز پڑھی، مقام تو ان کا ہے نا جی. ایک صحابی ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا، حمار ان کا لقب تھا، لوگ ان کو حمار کے نام سے جو ہے وہ جانتے تھے. اللہ اکبر، غریب آدمی تھے. کبھی کبھی کچھ ہاتھ لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحفہ لے آتے. ایک دفعہ ایک دیہاتی شہد بیچتا ہوا آیا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا شہد فروخت کرنے کی. تو عبداللہ نے اس سے روک کر کے کہا کہ شہد چیک کرواؤ. چیک کیا، بڑا اچھا شہد تھا.
پسند آیا، پسند آ کر کے اس سے خرید لیا، دام طے کر لیے، طے کرنے کے بعد شہد لیا اور سیدھا چلے گئے دربار رسالت میں۔ حضرت عبداللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہد پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ باہر نکلے تو باہر وہ شہد فروش تھا دیہاتی۔ اس نے کہا عبداللہ میرا فلاں آدمی یہ نوجوان تو نے مجھ سے شہد لیا پر قیمت ادا نہیں کی، میری قیمت مجھے چکا، ابھی قیمت ادا نہیں کی، قیمت چکا۔ عبداللہ کہتے آ میرے ساتھ چل، توجہ کیجیے گا، آ میرے ساتھ چل۔ اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھا لے کر آ گیا دربار رسالت میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ اسے اس شہد کی قیمت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ کیا آپ نے مجھے ہدیہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے وہ شہد مجھے بطور ہدیہ پیش نہیں کیا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہدیہ وہ تو تحفہ تھا، میری طرف سے ہدیہ تھا، لیکن غریب آدمیوں قیمت کہاں سے چکاؤں گا؟ میری طرف سے تو ہدیہ تھا، میرے دل سے آپ کو ہدیہ پیش کیا، لیکن غریب آدمیوں ہدیہ کی قیمت چکا نہیں سکتا، آپ قیمت چکا دیجیے۔ ہدیہ میرا ہے، تحفہ میرا ہے اور قیمت آپ چکا دیجیے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کے اس کو شہد والے کو اس کی قیمت دی اور عبداللہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا علم ہے، کتنی بردباری ہے کہ آپ کسی سے پوچھے بغیر اس کے لیے کوئی چیز خرید لیں، خریدنے کے بعد اس کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کو آپ کہیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ استعمال کر لے یا اس کو کسی کو آگے پہنچا دے اور آپ جا کر کے کہیں جناب اب اس کی قیمت بھی دے دیجیے، تو غصے کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اس کی قیمت چکا دی۔ جانتے ہیں عبداللہ کون تھے؟ یہ بڑے عجیب شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، صحابی رسول بنے، لیکن ایک ان کی کمزوری تھی، اور وہ کمزوری یہ تھی، لیکن اس کمزوری کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے۔ میں پہلے بھی بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں اور اب بھی اس موقع پر ضرورت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خالق و مالک نے بہت سارے امور ایسے صادر کروائے، ایسے اعمال صادر کروائے کہ جن اعمال پر احکامات کا استنباط ہوتا تھا، جن معاملات پر سے مسائل نکلتے تھے، ان اعمال کو ان سے صادر کروایا تاکہ آنے والی امت کو مسائل سے آگاہی ہو سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ سیدنا معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ آ کر دربار رسالت میں یوں کہہ رہے ہیں کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ کس بات پر؟ کہ مجھ سے جرم زنا سرزد ہو چکا۔ اب یہاں تک تو مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے مسائل یہ تھے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 گواہ موجود ہوں تو اس کے لیے سزا کا اعلان ہوگا، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی آدمی پر کوئی گواہ مقرر نہ ہو چکا ہو، گواہ موجود نہ ہو، اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور وہ آدمی خود اقرار کرے تو کیا اس کا اقرار اس قابل ہوگا، یعنی اس کے اقرار کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ یا اس مسئلے کے تحت ہمیں، اس واقعے کے تحت ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا۔ حضرت معاذ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے چہرہ انور دوسری طرف پھیر دیا، وہ سامنے اس طرف سے آئے، طہرنی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے چہرہ اقدس دوسری طرف موڑ دیا، طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ نے چہرہ انور دوسری طرف موڑ دیا، اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا مجھے پاکیزہ کر دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے گناہ زنا سرزد ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 4 دفعہ اقرار کرنے کے بعد شادی شدہ تھے، رجم کیا۔ کیا کیا؟ دوسری بات، اس واقعے سے رجم کا حکم سامنے آیا۔ قرآن پاک میں رجم کا حکم موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں کوڑوں کی سزا ہے، قرآن پاک میں رجم کا حکم موجود نہیں۔ اس واقعے نے، صحیح حدیث نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں
زنا کے جرم پر شادی شدہ زنا کرنے والے کو کیا سنسار کیا. بات ہماری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے 20 واقعات رونما کروائے. یہی ماعز ہیں رضی اللہ عنہ. جب ان کی قبر مبارک سے کچھ لوگ گزرے، ان میں سے کسی ایک صاحب نے کچھ سخت الفاظ کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر کے ایک مردہ گدھے کی طرف اشارہ کر کے ان کو فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ. اس نے عرض کی یا رسول اللہ گدھا حرام، وہ بھی مردہ اور وہ بھی بدبودار، اور آپ مجھے اس کے کھانے کا حکم فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ جو تم نے ماعز کی قبر کے پاس گزرتے ہوئے جملے کہے تھے، وہ جملے اس گدھے کے گوشت کے کھانے سے زیادہ شدید تھے. پھر فرمایا جانتے ہو ماعز کا مقام کیا ہے؟ تم نے اس کے جرم پر نظر رکھی ہے، اس کے مقام پر نہیں. مقام اس کا یہ ہے کہ جب اس نے صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ میرے دربار میں آ کر کے اللہ سے معافی مانگی، اس کے دل میں وہ کیفیت معافی کی، وہ درخواست اللہ سے بخشش کی، اس قدر اللہ کو منظور ہوئی، قبول ہوئی کہ اللہ اگر وہ بخشش کا فیصلہ پورے مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دیتے سب کی مغفرت ہو جاتی. اس قدر خلوص تھا، اور آپ نے اس کے حوالے سے ایسی بات کی. تو حضرات صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے واقعات رونما کروائے، معاملات غلطیاں کروائی، خطائیں کروائی، گناہ سرزد کروائے ان میں سے کچھ لوگوں سے. تو اس سے بتانا مقصود یہ کہ آنے والی امت کو احکامات معلوم ہو سکیں، مسائل معلوم ہو سکیں، آنے والے لوگ دین سیکھ سکیں. اگر ان کے واقعات رونما نہ ہوتے، ان کے مسائل، ان سے مسائل ہمیں سیکھنے کو نہ ملتے، تو بتلائیے دین ہم تک کیسے پہنچتا. دین کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ صورت جو وحی الہی کے تناظر میں ہے، اور ایک وہ صورت کہ جو عمل کی صورت. اب عملی صورت تبھی واقع ہوگی، تبھی رونما ہوگی کہ جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ رونما ہوا. خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں ایک کمزوری تھی، اور وہ کمزوری کیا تھی کہ چونکہ اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ شراب پیتے تھے اور شراب کے عادی تھے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد حکم حرمت آ جانے کے باوجود کبھی کبھی یہ غلطی پھر کر دیتے تھے، اور کئی دفعہ انہیں سزا ملی. بند کر دیجیے. کئی دفعہ سزا بھی ملی. ایسے ہی ایک موقع پر انہیں شراب پینے پر سزا ملی تو ایک صحابی نے ایک عجیب بات کہی، اے اللہ اس شخص پر اپنی لعنت بھیج، یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ کرو. فواللہ، اللہ کی قسم، انی اعلم، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. مجھے معلوم ہے اس کو بڑی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس پر لعنت نہ بھیجو. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ نے توبہ کر لی کہ یا اللہ اب میری پکی توبہ ہے، اب تو توفیق نصیب فرما. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یوں نکالا اور حضرت عبداللہ کے منہ میں لگا دیا. فرمایا عبداللہ اب تجھے اس لعاب کے بعد شراب اچھی نہیں لگی. یہ ہے عبداللہ. رحمت دو عالم کا غصہ، آپ کا غضب لوگوں نے بہت کم دیکھا. اگر کہیں دیکھا تو شریعت کے معاملات میں دیکھا، اگر کہیں دیکھا تو حدود اللہ میں دیکھا، اگر کہیں دیکھا تو اللہ کے احکامات میں دیکھا، اگر کہیں دیکھا تو دین کے مسائل میں دیکھا. اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے حوالے سے لوگوں نے سخت سے سخت الفاظ بھی کہے، اللہ کے رسول نے انہیں برداشت کیا، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا. یہ مدینہ منورہ ہے. زید بن ثعلہ ایک شخص ہے اور یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، تورات کا عالم ہے. اس کے دل میں ایک بات ایک دن ٹھنکی، خیال آیا اس کو
کہ باقی ساری علامات حضور میں موجود ہیں، نبوت کی حضور میں موجود ہیں، لیکن ایک چیز جسے پرکھنا اور جانچنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ تورات میں ایک صفت لکھی ہے کہ آپ کو جوں لوگ بدتمیزی کے ذریعے سے، جہالت کے ذریعے سے ستاتے رہیں گے تو آپ کا علم ویسے ویسے بڑھتا جائے گا، جتنا آپ کو ستایا جائے گا اتنا ہی آپ کا علم نکھر کر سامنے آتا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ اس معاملے میں حضور کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے یا آپ کو آزمانا ہے۔ ایک موقع ہاتھ لگ گیا، کہتے ہیں موقع ایسے ہاتھ آیا، اسلام لانے کے بعد یہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں موقع ایسے ہاتھ آیا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں ایک شخص آیا، صحابی رسول تھے، آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں اور میں نے ان علاقے کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی تعلیم دی، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں نے اس وقت ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اے لوگوں، تھوڑی سی تنگی تھی مالی اعتبار سے ان کو، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو، اللہ تمہارے اوپر رزق کی بارش کر دیں گے، رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ وہ اسلام قبول کر گئے، لیکن پچھلے بہت سارے دنوں سے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ہمارے علاقے میں کوئی بارش نہیں ہو رہی۔ انحطاط رزق کا عالم یہ ہے کہ قحط سالی اب وہاں پڑ چکی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے کہ ان حالات میں، ان مشکل حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدظن ہو کر کے اسلام سے ارتداد کی طرف چلے جائیں۔ لہذا اگر بیت المال میں کچھ ہے تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں ان لوگوں کو جا کر پہنچا دوں کہ ہاں اسلام کی برکت سے اللہ تمہیں رزق سے محروم نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر نگاہ دوڑائی، گویا پوچھ رہے تھے کہ بیت المال میں کچھ ہے کہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے خاموشی کا اظہار کیا۔ اس خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ بیت المال میں مال موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑا سا پریشانی کے عالم میں ہے۔ یہ زید کہتے ہیں، یہ بھی اسلام قبول نہیں کیا، کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا، میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے کہا کہ اے محمد اگر آپ کہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کا تعاون کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں کہو، کیسے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس کھجوریں آنی ہیں اپنے مقررہ وقت پر، یعنی جب کھجوروں کی پکائی کا وقت آئے گا تو کھجوریں آنی ہیں، ان میں سے اتنی کھجوریں آپ مجھے بھیج دیں، قیمت ابھی نقد مجھ سے لے لیں، اور یہ قیمت آپ چاہیں تو آپ اس فلاں علاقے کے لوگوں کو بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول نے بخوشی قبول کر لیا 80 دینار پر، 80 دینار پر۔ اس نے کچھ کھجوروں کا معاہدہ کیا، 80 سونے کے سکے حضور کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیے۔ حضور نے وہ سکے اٹھائے اور اس صحابی کو دیے کہ فرمایا جاؤ جلدی جاؤ اور جا کر ان لوگوں کو یہ مال دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رائے حق سے بھٹک جائے۔ اچھا، زید کہتے ہیں میں نے مال دے دیا، اب مجھے کھجوریں ملنی تھی اپنے مقررہ وقت پہ، میں مقررہ وقت سے پہلے اپنے منصوبے کے تحت، اپنے طے شدہ پلان کے تحت، میں مقررہ وقت سے کچھ دن پہلے ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ جنازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں، تو میں آگے بڑھا اور اپنے منصوبے کے تحت میں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور آپ کے اس وقت دوش مبارک پر جو آپ کی چادر تھی اسی چادر کو میں نے زور سے کھینچا اور میں نے کہا اے محمد مجھے میرا حق دیجئے اور میرا قرض مجھے لٹا دیجئے۔ تم عبد المطلب کی اولاد، قرض دینے میں ہمیشہ ٹال مٹول کرتے ہو، اندازہ کیجئے، الفاظ غور کیا آپ نے، میرا حق مجھے دے دیجئے، میرا قرض مجھے واپس لٹا دیجئے۔ تم عبد المطلب کی اولاد ہمیشہ قرض دینے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے جو کہ عبد المطلب کی اولاد کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ مدینہ کا رہنے والا ہے، وہ مکہ کے رہنے والے، کون جانتا ہے عبد المطلب کی اولاد جو کہ مکہ کے سردار؟ کس کو معلوم کہ عبد المطلب کی اولاد کس قدر مقام اور مرتبہ، کیسی ان کی شان، یہ بدبخت کہاں جانتے؟ لیکن اس وقت سمجھ یہ ہے، ذہن یہ ہے کہ میں ایک منصوبے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت میں حضور کو آزمانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ کر کے صحابہ اکرام تھوڑا سا جذباتی انداز اختیار کیا۔ اسی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا، اے بدبخت
اپنی زبان کو لگام دے. اگر حضور کی ناراضگی کا، حضور کے ناراض ہونے کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا تو آج خطاب کا بیٹا عمر تیری گردن اڑا دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تحمل مزاجی سے کام لو، نہ ڈراؤ نہ دھمکاؤ. آپ کا کام کیا تھا؟ توجہ. اللہ اکبر. حضور نے بڑی عجیب بات فرمائی. حضور نے فرمایا عمر آپ کا کام یہ تھا کہ ان تأمرنی بحسن الادائی. آپ مجھے کہتے، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ سارے منظر کو سننے کے بعد آپ مجھے کہتے کہ اے آقا آپ بہتر طریقے سے ادائیگی کا اہتمام کریں. وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي، اور اس کو حکم کرتے کہ وہ مطالبہ اچھے طریقے سے کرے. آپ کا کام تو یہ تھا. آپ تھرڈ پرسن بنتے، ہاں ثالثی کا کردار ادا کرتے. آپ مجھے کہتے کہ بہترین طریقے سے ادائیگی کا اہتمام کرو، ان سے کہتے کہ بہترین طریقے سے مطالبہ کرو. آپ نے بجائے یہ کہنے کے آپ نے اس پر چڑھائی کر دی، آپ نے دھمکی دے دی، آپ نے اس کو ڈرا دیا، آپ نے اس کو سخت الفاظ کہہ دیے. لہذا سنیے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور حکم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس سے لے جا کر کے اس کا حق اس کو دو، اس کا قرض اس کو لوٹاؤ، اور ساتھ 20 سا کھجوریں اضافی بھی دینا. 20 سا کھجوریں 50 کلو بنتی ہیں ہمارے پیمانے کے مطابق. 50 کلو کھجوریں ایکسٹرا دے دینا. اور اس لیے کہ ما روعتہ، کہ آپ نے اس کو دھمکایا ہے، آپ نے اس کو، اللہ اکبر کبیرہ.